بسم اللہ کر سکتے ہیں رضوان؟ We're on, we're live. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفون منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب المقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. جزاک اللہ. تھینک یو. بسم اللہ کر رہے ہیں جی اس سیشن کا دا خانقاہز آف کراچی، کراچی کی کا خانقاہی نظام کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں تیمور خان ممتاز صاحب کا، ہست و نیز کا اور لوک ورثہ کا بہت ویری تھینکفل کہ ایک اس طرح کا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا. اور you know these things are people don't talk about you know such topics. اور میں غالباً پورے دن سے دیکھ رہا ہوں a lot of very sort of traditional practices, craft اور کلچر کی بہت زبردست گفتگو صبح سے اس پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سیشن بھی جو ہے وہ اسی چیز کو مزید آگے بڑھائے، اس آن گوئنگ ڈسکشن کو. میں تعارف کراتا چلوں رضوان اللہ خان صاحب جو ہمارے ساتھ میرے کو ماڈریٹر، میں بلکہ ان کا میں ماڈریٹر، ان کے ساتھ میں ماڈریٹر، مینلی رضوان بھائی یہ سلسلہ چلا رہے ہیں آج. تو رضوان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ کراچی بیسڈ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا تعلق ایک صوفی سلسلے سے ہے ماشاءاللہ، اینڈ شعبہ تعلیم سے اور آرٹ سے بہت عرصے سے ماشاءاللہ رضوان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ منسلک رہے ہیں. اور ساتھ ہی آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا پلیزر آف آلسو انٹروڈیوسنگ آور اسپیشل گیسٹ ٹوڈے، ویری اسپیشل گیسٹ آفاق حیدر صاحب. تھینک یو آفاق بھائی کہ آپ آج، آپ کو بلکہ ان کو میں نے تکلیف دی کہ ہم لوگ ساتھ ہی ایک جگہ بیٹھ گئے آج، اور یہ ویبینارز اور زوم کا زمانہ، تو اس میں نے کہا کہ ہو سکے تو ساتھ ہی بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو آفاق حیدر صاحب کا تعارف کراتے چلوں کہ آفاق صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ان کا بھی ایک صوفی سلسلے سے ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ فقیر محمد عبید اللہ خان درانی صاحب سے آفاق صاحب منسلک ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور عبید اللہ خان درانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تھے
پارٹیشن کے کچھ عرصے بعد. اس سے پہلے ان کا تعلق جو ہے وہ جنوبی ہند سے وجے نگر میں حضور قبلہ بابا قادر اولیاء سے رہا, اور اس سے پہلے ان کی نسبت حضرت تاج بابا جو کہ حضرت شاہ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ, تاج بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نسبت رہی. تو اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ خانقاہ ہوتی کیا ہے, اور اس کے بعد ہم میرا خیال ہے ہسٹری کے اوپر تھوڑا سا چلیں گے رضوان بھائی, اور ہم لوگ مزید کچھ اور گفتگو کریں گے ہسٹری کے بارے میں, ہسٹورک کراچی کی جو خانقاہیں, جن بزرگان دین کا, جن خانقاہوں کا کنٹریبیوشن تو بہرحال سب کا ہی رہا ہے, لیکن پرائم کنٹریبیوشن جن لوگوں کا رہا ہے, جن ہستیوں کا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک یہ والی گفتگو میرا خیال ہے کہ بڑی ویلڈ ہے کہ واٹ از اے خانقاہ ان دا ماڈرن سینس آف دا ورڈ. ایک خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس میں ایک بزرگ ہستی, ولی اللہ, فقیر جو ہے وہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اینی آف یو, آفاق بھائی آپ کچھ. بسم اللہ. ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے اپنی خطبات میں, یہ نکات ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ خلق سے مر جاؤ. تو خلق سے مرنے سے مراد یہ ہے کہ مخلوق سے کسی قسم کی امید اور توقع نہ رکھی جائے. دوسرے وہ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات سے مر جاؤ. یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ کسی کا دست کرم ہو تو یہ ممکن ہے. تو ان چاروں چیزوں میں جو چیز سامنے آئے گی وہ ابھی آ جائے گا. وہ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں سے مر جاؤ. یہ اس سے بھی مشکل کام ہے. اس میں بھی کسی کا دست کرم ہو تو ہو سکتا ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے مر جاؤ. منہ تو قبل انت منہ تو, مر جاؤ مر جانے سے پہلے. تو یہ چار نکات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا نصب العین ہے, اور اس نصب العین کی پریکٹس جو ہے وہ کرانا اولیاء کرام کا کام ہے. تو اولیاء کرام پھر جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی یہاں پر جیسے یہ چاروں عوامل جو ہیں, یہ اگر کسی بندے کے ساتھ پریکٹس کرائی جائے تو وہ اپنے آپ سے مرے گا تو ظاہر تو ہوگا کچھ, مرتا تو کوئی ہے نہیں. تو روح کو پانا جو ہے وہ ہم لوگوں کا کام ہے. ان تمام چیزوں کی قربانی کے پاس جو چیز جو آئے گی روح, تو انسان یہ کہنے کے قابل ہو سکے کہ میں نہ عاقل ہوں, نہ عالم ہوں, نہ جاہل ہوں, میں تو ایک روح ہوں. تو اس چیز تک پہنچانے کے لیے خانقاہ کا ظہور ہوا, اور یہی کام سارے خانقاہ والے کراتے ہیں. اب اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ خانقاہوں میں یہ ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. بے شک بالکل صحیح, بالکل صحیح. رضوان بھائی اسی ایسپیکٹ پہ کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے تو پلیز. نہیں, میرے خیال میں جو حقیقت ہے وہ تو آفاق بھائی نے بیان کر دی. جو اصل میں مرکز ہے تو یا مغز ہے. اب باہر کی ہڈی کا ذکر کرنا جو ہے وہ کچھ الٹی ترتیب لگتی ہے, مگر تاریخی طور پہ یہ کہ خانقاہ جو ہے کہتے ہیں کہ صوفیہ کے لیے پہلی ایک الگ جگہ جو ہے اس دور کی شام میں بنی تھی, اور پھر مسلم دنیا کا یہ ایک خاصہ ہو گیا. مگر اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ تو اصحاب صفا کی جو صف ہے, جو مسجد نبوی میں جہاں پہ اصحاب صفا بیٹھتے تھے, جو سب کچھ جو آفاق بھائی نے فرمایا کہ خلق سے تعلق توڑ کے اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہتے تھے. جو صف ہے
اس پہ مقیم تھے. تو اصحاب صفہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ پوری مسلم دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں خانقاہ جو کہ فارسی لفظ ہے درویشوں کی رہائش گاہ کے لیے یا ان کے گیدرنگ پلیس کے لیے, ان کے مقام تدریس اور درس اور اتصال اور رابطے کے لیے, تو اسے اکثر یہاں پہ آستانہ یا بعض علاقوں میں تکیہ یا زاویہ, اس کے مختلف نام ہیں. دربار ایک کامن نام ہے. تو یہ ایک گیدرنگ پلیس فار دا صوفیز کے حوالے سے اس کے مختلف نام ہیں. اور ہم آج کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کل کی جو کانفرنس ہے اس میں سندھ کے حوالے سے بات ہوگی. ظاہر ہے صوبہ اور شہر جو ہے ان کے آپس میں روابط رہتے ہیں اور لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے, اور سلسلے جو ہیں سارے صوفیہ کے جو سلسلے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں, تو اس میں لوگوں کو جوڑا جاتا ہے. they are a unifying force, they're not about differences. مگر اس کے ذریعے سندھی, پنجابی, بلوچی, مہاجر, پٹھان اور یورپین ہو یا افریقن ہو, سب لوگ جڑتے ہیں اور جا کے اپنی لسانی اور نسلی جو کہ فرق ہوتے ہیں اور تعصبات ہوتے ہیں ان سے بالاتر ہو جاتے ہیں اور ایک محبت کے اور ایک امن کے اور ایک عقیدت کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں, جو کہ ان کے مرشد سے ہوتا ہوا انہیں بغداد اور اجمیر اور سہرورد اور تونسیہ اور مراکش اور ان سب جگہوں سے جوڑ دیتا ہے اور آخر کار جا کے مدینے سے جوڑتا ہے اور وہیں سے پھر اللہ سے جڑتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان اپنی ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے. ویسے تو مسجد ہے ہماری مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم طریقہ سب کے ساتھ جڑنے کا, مگر عملی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک محلے کو سرو کرتی ہے اور محلے میں عموماً ایک قسم کے لوگ بستے ہیں اور اس کے علاوہ وہ رشتے نہیں بننے پاتے جس سے لوگ, تو یہ ایک اضافی چیز ہے جو کہ خانقاہ ہے. اور ہم جیسے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جدید زمانے میں اس کی نئی صورتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو روایتی خانقاہ تھی, کیونکہ روایتی طرز زندگی ختم ہو رہا ہے تو اب نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں اس کی. سائبر خانقاہ اور دوسرے یہ جو اس کے جو فنکشنز ہیں جی, جو اس کے فنکشنز ہیں خانقاہ کے, جو تربیت ہے بنیادی طور پہ جس کی طرف, جو اصل تربیت ہے جس کی طرف آفاق بھائی نے اشارہ کیا, تو وہ تربیت اب اور طریقوں سے پوری کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا ہم دیکھیں گے کہ نئی صورتیں کیا ہیں اپنی بحث کے آخر میں. فی الحال میرے خیال میں ہم ایک تعارف کرتے ہیں کہ کراچی میں جو بڑے صوفیہ کی جو مزارات تھے, جو دربار تھے, کہ کس طرح وہ مراکز سے بنتے ہیں, اور جو مقامات ہوتے ہیں اولیاء کے اس طرح کے اکثر کچھ تو گمنام ہوتے ہیں بالکل اور وہ چاہتے نہیں کوئی شہرت میں, کچھ مرکز سے بن جاتے ہیں اور وہاں پہ عرس وغیرہ کی تقاریب ہوتی ہیں, لوگ جمع ہوتے ہیں. سو مزار اکثر ایسی جگہ ہوتی ہے, دربار ایسی جگہ ہوتی ہے, خانقاہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ عوام جو ہے وہ صوفیہ تک پہنچ سکتی ہے. گوگل سرچ کے ذریعے تو نہیں پہنچتے لوگ, مگر اکثر ان جگہوں پہ جا کے پھر وہ منسلک ہوتے تھے, بیعت ہوتے تھے سلسلوں میں اور اس راستے پہ چل پڑتے تھے. تو میرے خیال میں اب کراچی کے جو اور اس کے آس پاس کے علاقے, کیونکہ کراچی اصل میں تو بہت چھوٹا حصہ ہے اور ایک زمانے میں کراچی الگ تھا اور بھٹ آئلینڈ, بابا آئلینڈ اور منوڑا یہ سب الگ الگ بستیاں تھیں. منگو پیر جو ہیں, پیر منگو ہب کی طرف بھی بزرگ ہیں. تو اس طرح یہ سب دراصل تو الگ بستیاں تھیں, مگر اب یہ سب کراچی میں آ گئی ہیں. تو میرے خیال میں ان کا مختصر ہم ایک تصویری جائزہ اگر لے لیں اور پھر ہم اپنی بات کی طرف واپس لوٹتے ہیں. جی بسم اللہ. جی بابر بھائی اگر آپ دکھائیے گا. جی یہ آپ کو کیا اسکرین دکھ رہی ہے میری؟ جی بالکل دکھ رہی ہے. یہ کچھ ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ کچھ تصاویر کی بیسس پہ, تو غالباً سب سے پہلی تصویر جو کہ میرا خیال ہے منظر عام تھینکس ٹو دی انٹرنیٹ, ایکچولی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی ہے کہ ہاؤ یو نو دا انٹرنیٹ اینڈ دا ماڈرن ٹائم
is sort of also not only نہ صرف وہ جو ہے وہ دنیا کی بہت ساری اور چیزوں کو گلوبلائز کر رہا ہے بلکہ اس ایسپیکٹ میں بھی اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک امیج ایسی ہے جو کہ غالباً خاص الخاص حضرات کو اس تصویر کا اس شبیہ کا علم ضرور ہوگا کئی سالوں سے, لیکن یہ منظر عام پہ آنا میں نے دیکھا جو اپنی لائف میں کہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 10-12-15 سال پہلے جو ہے وہ this started circulating کہ اور سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے, اینڈ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بالکل ہی غافل تھے کہ یہ کیا ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. اینڈ دس از ایکچولی an old photograph of the دربار شریف of حضرت عبداللہ شاہ غازی جو کہ پیٹرن سینٹ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے, ان کی درگاہ کی جو ہے وہ یہ ایک تصویر ہے. رضوان بھائی ویری نائس. جی ہاں, تو یہ پرانا کلفٹن ہے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ. عمارتیں بدلتی رہتی ہیں اور ہم آگے کی تصویر میں دیکھیں گے کس طرح آرکیٹیکچر جو ہے وہ بدلتا ہے. جی, یہ اگلی تصویر پیر منگو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور جو منگو پیر پہ ہیں, اور ان کا اصل چشتی سلسلہ ہے, حضرت بابا فرید گنج شکر سے جا کے ملتا ہے. اور یہاں پہ جو خاص طور پہ کراچی کی جو اوریجنل آبادیاں ہیں, اصل آبادیاں ہیں کچیوں کی اور بلوچیوں کی اور سندھیوں کی, تو اس میں جو خاص طور پہ جو مکرانی بلوچ ہیں ان کے لیے خاص عقیدت کا اور ان کو اسلام کے ساتھ جوڑنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے حضرت پیر منگو رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت علم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آلسو بہت ہی ریناؤنڈ فقیر کراچی کے ماشاءاللہ ہمیشہ سے, اور ان کا مزار شریف پرانے شہر میں جامع کلوتھ کے نام سے اس جگہ کو یہ مقبول ہے کافی. جی, اس کے برابر میں عیدگاہ مسجد بھی ہے. تو ایک طرح سے پرانے کراچی کا جو سینٹر تھا عیدگاہ مسجد اس کے برابر, اور سارا جو کاروباری جو شہر ہے جو کراچی آپ کو پتہ ہے, تو کراچی کا کاروباری مرکز جو ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مزار اور دیگر بہت سارے مزار جو ہم دیکھیں کہ وہ اسی علاقے میں واقع ہیں, اور انہوں نے ایک خاص رنگ جو ہے انہوں نے کراچی کو دیا ہے میرے خیال میں, جو کہ اور جدید شہروں میں شاید نہ ہو. اور اس پہ ہم لوگ تو ویسے ایک نئی بات کر رہے ہیں اس کانفرنس میں کہ ہم لوگ اصل میں ایکیڈیمکس پہ کے تو کنارے پر ہیں, ہم لوگ اساتذہ تو ہیں اور ہم لوگ کوئی بڑے پروفیسر صاحبان نہیں ہیں, اور ہم لوگ طریقت سے جڑے ہوئے آپ کے نا اہل طریقت لوگ ہیں. اگر کچھ جو پروفیسر صاحبوں کا ذکر بھی ہم کر لیں, عموماً ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحبان بات کرتے ہیں جو طریقت کے کناروں پہ ہوتے بلکہ شاید اس میں ہوتے بھی نہیں ہیں, اور مگر وہ علمی دنیا کے شہسوار ہوتے ہیں. تو کچھ پروفیسروں کا میں ذکر کر لوں کہ دو لوگوں کا خاص طور پہ, ایک ڈاکٹر نعمان بیگ صاحب ہیں حبیب یونیورسٹی میں, ان کی بہت تحقیق ہے تصوف اور پرانے شہر کراچی کے جو کیا ان کے روحانی رشتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کے متاثر کرتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر حسن علی خان صاحب ہیں جو کہ تحقیق کر رہے ہیں, ابھی شائع نہیں ہوئی مگر وہ بڑی دلچسپ ہے کہ کراچی میں جو بابا آئلینڈ اور بھٹ آئلینڈ پہ جو کچی کمیونٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو کہ مکرانیوں کی جو کمیونٹی ہے جو رفاعی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے, تو کس طرح ان دو قادری سلسلہ بابا آئلینڈ بھٹ آئلینڈ پہ اور رفاعی سلسلہ یہاں پہ مکرانیوں میں کہ کس طرح انہوں نے جوڑا ہوا ہے لوگوں کو, بلوچیوں میں سوری, تو کس طرح لوگوں کو کے لیے بہت اہم انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا سوسائٹی میں بھی بہت اہم کردار ہے, تصوف کے علاوہ سوشل آرگنائزیشن میں بھی ان کا, معاشرتی تنظیم میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان درگاہوں کا. یہ ایک اور تصویر میرا خیال ہے یو این امپرووڈ. جی جی رضوان بھائی, یہ بنڈل آئلینڈ پہ درگاہ حضرت یوسف شاہ کی ہے. آپ کو پتہ ہی آئی لینڈز خبروں میں آئے تھے کچھ عرصے پہلے کہ سرکار جو ہے وہ ان پہ
یہاں اس کے مقامی باشندوں کو ہٹا کر ان کو ڈیولپ کر کے انہیں کمرشلائز کرنا چاہتی ہے، انہیں بیچنا چاہتی ہے انویسٹروں کے ہاتھوں. تو یہاں پہ بہت احتجاج ہوا تھا، اور ان لوگوں کے لیے یہ ظاہر جو مقامی باشندے ہیں ان کے لیے یہ درگاہ جو ہے خاص طور پہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے. حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ماڈرن ڈے کے بہت بڑے بزرگ ماشاءاللہ. کراچی کے بہت سارے لوگوں پہ بہت بڑے احسانات ہیں. ماڈرن ڈے ہمارے جو بزرگ ہیں عموماً بگ کنٹریبیوشن ان ایوری ایسپیکٹ، بہت سارے ایسپیکٹس کے اندر. میرا خیال ہے غالباً سخی حسن یہ سخی حسن کے پاس شادمان ٹاؤن میرے خیال میں سخی حسن کے پاس ہے. ان کی کنٹریبیوشنز خاص طور پہ یہ کہ جو پڑھا لکھا سو کالڈ طبقہ ہے، کیونکہ وہ علی گڑھ تحریک اور دیگر تحریکوں کے زیر اثر تصوف کو غیر اسلامی سمجھنے لگا تھا اور تصوف سے دور ہو چکا تھا. تو عظیمی سلسلہ جس کے بانی انہوں نے روحانی ڈائجسٹ اور دیگر پبلیکیشنز کے ذریعے عوام کو پھر سے، جو پڑھی لکھی عوام کہلاتی ہے، اس کو پھر سے اس طرف ان کی توجہ کو مبذول کیا. اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور عظیمی سلسلہ روحانی ڈائجسٹ ان کی ابھی بھی چھپتی ہے اور کافی مقبول ہے عوام میں. حضرت یوسف شاہ یہ منوڑا کے بزرگ جو کہ ہمارے مشہور بزرگان میں سے ہیں کراچی کے. تو ادھر یہ بھی میرے خیال میں واضح کر دیں کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ 7 بزرگ اور اس طرح، تو اسی طرح کہ 7 ضروری نہیں کہ 7 ہی ہوں، یہ مشہور ہو جاتا ہے. جس طرح انڈونیشیا میں جو ولی سونگو کہلاتے ہیں کہ 9 ولی جنہوں نے ملیشیا اور انڈونیشیا کو میں اسلام کو پھیلایا، تو جو بزرگان دین یہاں پہ آئے اور انہوں نے اسلام اس علاقے میں پھیلایا. تو یہ جو صوفیہ کرام تھے یہ ضروری نہیں کہ بالکل 7 ہی ہوں، یا وہ جس طرح وہ 9 نہیں تھے انڈونیشیا میں، کوئی 28 تھے غالباً اب آج کل جو لوگ گنتی کرتے ہیں. مگر یہ عوام میں مشہور ہو جاتی ہے بات کہ 7 ہیں یا 9 ہیں یا اس طرح کے اعداد، بٹ دے آر ناٹ ٹو بی ٹیکن لٹرلی. ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی اتنے ہی ہوں. تو ہم کسی بزرگ کو اس میں سے نکال دیں کہ نہیں یہ تو 7 میں نہیں ہے، کسی کی ہم بے ادبی نہیں کرنا چاہتے. یعنی بہت سارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ شہر میں آئے ہیں ماشاءاللہ. جی آرام باغ پہ حضرت مستان شاہ. جی ایک چھوٹا سا مزہ، اس طرح کی کئی درگاہیں ہیں جو سائز میں چھوٹی ہیں بٹ دے ہیو اے بگ انفلوئنس، اور جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ان سے فاتحہ کوئی پڑھتا ہوا جاتا ہے، کوئی اندر چھوٹی سی جگہ کوئی اپنی نماز اور کچھ نفل پڑھ کے کچھ اصال ثواب کر کے کوئی نمک کے شفا لے کے چلا جاتا ہے. جو چھوٹی سی یہ جگہ ہے آپ کی 10 فٹ بائی 10 فٹ ہوگی. اور پھر عرس، تو ایک تو یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، پھر عرس وغیرہ کے موقع پہ تو یہ بھی ایک خانقاہ سی بن جاتی ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی درگاہیں. گلی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، بزرگ آتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اصال ثواب ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، سما ہوتی ہے، تو لوگوں کو موقع ملتا ہے بزرگوں سے ملنے کا، تو لوگ منسلک ہوتے ہیں سلسلوں میں. تو اس طرح کی جو چھوٹی درگاہیں ہیں they also function as khanqahs at certain times of the year, so that should be kept in mind. یہ تصویر بھی بڑی میننگ فل ہے. یہ جو ایک موٹر سائیکل پہ صاحب جو ہیں وہ وہیں پہ رک کے فاتحہ، یہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے. اور اتفاق ہے کہ حسن اتفاق ہے بھی پچھلے دنوں ہی کچھ میں کچھ لوگوں سے مل رہا تھا ایک اسٹڈی کے حوالے سے، تو وہی تھا کہ بہت سارے زائرین جو ہے وہ کراچی کی شہر کی اتنی تیز اس کا ایک اسپیڈ ہے، ایک تیز رفتاری ہے جو زندگی کے اندر، کہ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل باہر سے ہی فاتح. اور مجھے بھی یاد ہے آپ بالکل کہہ رہے ہیں نمک شفا جو ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے one of the first jobs that I did was close by. تو ہم دوپہر میں جب آتے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے یا بعد جو ہے وہ نمک تھوڑا سا بسم اللہ کر کے بالکل. It's a beautiful melting pot of cultures also downtown. بالکل. جی رضوان بھائی، اچھی خبر غالباً. جی اچھی خبر، حضرت نور شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی
اوریجنل بزرگوں میں سے بتائے جاتے ہیں. جوڑیا بازار کے کونے پر ہے. اسی گلی کی دوسری کونے پہ وہ مین وہ مسالوں والی مارکیٹ ہے. اور یہاں یہ بھی بہت ایک اہم درگاہوں میں سے ہے کراچی کی. اور یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ گزرتے ہوئے, یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تو فزیکل ہارٹ ہوتا ہے, تو یہ ایک روحانی دل ہے کراچی کا, اس قسم کی جو درگاہیں ان محلوں کی, اور ان کی جو بستی اور ان کی جو آبادی ہے, چاہے بظاہر آپ کو کتنی, جیسے بابا بھائی کہہ رہے ہیں, تیز رو زندگی نظر آئے, مگر اس کی جو ردم ہے, اس کی جو رفتار اور اس کی جو رو ہے, اس میں ان بزرگوں کی جو دھڑکن ہے بیچ میں, وہ بہت اہم ہے. اس سے وہ میرے خیال میں طے ہوتی ہے. بہت اچھی. یہ میرے خیال میں بنڈل جزیرے کی ایک اور تصویر. یہ ویری ویری ڈسٹنکٹ فیچر آف حضرت پیر منگو رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا جو مگرمچھ ہے وہاں پہ. جی. اور ابھی تک کوئی, اتنے سال ہو گئے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی کے وہاں کے کسی مگرمچھ نے کسی پہ حملہ کر دیا ہو. بالکل. یہ کینٹ اسٹیشن کے پاس مشہور درگاہ حضرت سخی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ بھی بہت عرصے سے ہے, اور یہاں پہ بھی بہت لوگ آتے جاتے ہیں. اور کیونکہ کراچی کی تمام بسیں جو ہیں وہ صدر میں جا کے رکتی ہیں, صدر مرکز ہے, اور صدر کی بہت ساری بسیں جو ہیں اس رستے سے ہو کے جاتی ہیں. یہاں سے پھر جناح ہسپتال, اور ہزاروں بار میں نے بھی خود دیکھا ہے, کیونکہ ادھر میری بھی بس یہیں سے گزرتی ہیں اکثر بسیں, تو لوگ رکتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, یا نذرانہ جو ہے تیار رکھتے ہیں اور دیتے جاتے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ بھی عرس کے مواقع پہ, جیسے ہم نے کہا کہ وہ سما اور میلاد شریف اور قرآن خوانی اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں. اور جو مسافر جو کینٹ اسٹیشن میں ٹرین سے گزرتے ہیں, وہ بھی اکثر فاتحہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اگین another image حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی several architectural changes کے تھرو گزر. جی آپ نے اس پہ کچھ حال میں تحقیق بھی کی ہے. جی میں نے کچھ اس پہ کام کیا تھا ریسنٹلی. تو یہ کچھ عرصے قبل کی تصویر ہے. اٹس ناٹ دا ریسنٹ پکچر obviously. جی یہ حضرت نوری شاہ بابا کے مزار شریف کی ہے, جو کہ 3 ہٹی, یہ بھی ایک بہت مشہور جگہ کراچی کا ایک لینڈ مارک, اور حضرت نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی اندر کی انٹیریئر کی تصویر. 3 ہٹی کے گلاب کے پھول بھی بہت مشہور ہیں. اور یہ حضرت مصری شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ڈیفینس میں کرنٹ ڈے, جو کہ DHA کہلاتا ہے, فیز 6 کہلائے گا آئی تھنک. جی گزری, پرانا گزری پہلا. تو اب میں غالباً اسکرین اپنی اسٹاپ کر لیتا ہوں جی, شیئر کرنا. جی تو یہ بہت تھینک یو رضوان بھائی کہ آپ نے گیون اس اسمال ٹور آف بزرگان دین ان کراچی, جن کی مختلف مزارات, خانقاہیں. تو کچھ اور بھی جو باتیں دماغ میں آتی ہیں وہ یہ کہ ٹریڈیشنلی خانقاہ جو ہے, اور اس پہ بتائیے گا ضرور کہ ٹریڈیشنلی خانقاہ جو ہے کلچرز کا میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بزرگان دین, کیونکہ فقراء کا, بزرگان دین, ان لوگوں کا جو ایک طور طریقہ ہوتا ہے, وہ ہر چیز, کوئی بھی چیز کہنا یہ درست ہوگا کہ کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہوتی, تو ہر چیز کا معنی ہوتا ہے. تو بہت ساری جگہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک جس طریقے کے, اگر جیسے فار ایگزامپل کئی مختلف کلچر کے لوگ مریدین میں شامل ہیں, تو وہ ایک دنیا کی یا کسی خطے کی ریپرزنٹیشن باطنی طور پہ بھی ہو رہی ہوتی. تو ایسا بھی کچھ سنا گیا ہے اس پہ کچھ؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ روح کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا, کاسٹ نہیں. جی
جو منسلک ہوتا ہے وہ روحانی طور پہ منسلک ہوتا ہے. یہ تو ہمارے جسمانی ڈویژن ہے کہ کوئی سندھی ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، یہ روح کی تو نہیں. تو اس وجہ سے وہاں وہ جگانگت نظر آتا ہے تمام اولیاء کے مزار پہ. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کیسے کیسی تصویریں ہیں، وہ سڑک کے پاس ہی ہے، وہ کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو ان در و دیوار کے بیچ میں جو وہ قبر ہے اس میں اتنی زندگی ہے جو ایک زندہ انسان میں بھی نہیں، اور صدیوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں زندہ ہے. اور صوفیہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ان روحانی چیزوں کو جگائیں، وہ چیزیں عمل پذیر ہوں جو روحانی ہوں، جس کو قیام ہے. ورنہ تو کسی چیز کو قیام نہیں ہے. ورنہ یہ صدیوں سے یہ جو مزارات آباد ہیں، ایسے تو کسی زندہ آدمی میں یہ بات نہیں ہے، یہ اٹریکشن نہیں ہے. تو فکر کرنے والے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، اور نہ سوچیں کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھہر کے وہ جو بھائی ٹھہر کے جو دعا پڑھ رہا ہے، تو وہ دعا پڑھنے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا تو میں بھی کہ اس کی دنیا ہی پلٹ جائے، وہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ایسپیکٹ مجھے پرسنلی، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم 2 منٹ اگر اس پہ بھی بات کر سکیں کہ یہ جو چیز ہے کہ ایتھنکلی لنگوسٹکلی جو ایک ڈفرینسز ہیں اس کو بالکل مٹاتی ہے. آپ اردو میں اس کو کیا کہیں گے، لاسانی، اور وہ ہاں اسی طرح کی بات جو تفریق ہے. جی تو روح جو ہے وہ تو اس تفریق سے پاک ہے نا. کیونکہ بہت سارے بزرگوں کو ریسنٹ پاسٹ میں، جیسے ایک بزرگ جن سے آفاق بھائی بھی بہت، میرا خیال ہے آپ نے بھی ان سے بہت فیض حاصل کیا ہے، یہیں کراچی کے بزرگ تھے، بٹ ہی ہمسیلف واز فرام آئی تھنک کشمیر سے تعلق تھا ان کا، لیکن ان کی بہت بڑی جو جماعت مریدین کی ہے، سنس وہ قیام پذیر ہوئے تھے ایک پری ڈومیننٹلی اردو اسپیکنگ علاقے کے اندر، تو ساری جتنی بھی مریدین کی جماعت تھی وہ زیادہ تر اردو اسپیکنگ تھے، اور تمام قوموں کے لوگ وہ اس چیز پہ بالکل آئی تھنک ٹرانسینڈ کر جاتی ہے، اس سے بیونڈ ہے یہ بات. روح اس سے بیونڈ ہے نا. جو تعلق آپ کا ہوتا ہے وہ روحانی ہوتا ہے. تو اس پہ فکر کرنے کی بات ہے. اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے ہمارے رضوان بھائی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بوڑھا آدمی اتنا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ناصر پھر سے تو رہے گا. افیکشنیٹ ہو جاتے ہیں لوگ ملے آدمی سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ if you love me then follow my حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات تو لو کی ہی ہے، اور جو حبیب ہے اسی کے ساتھ اسی کو فالو کرنا ہے. تو یہ سب بات حب اور محب اور حبیب کی باتیں ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس طرح سے اگر آئیں گے تو پھر تو لو ہی ہوگی، اور لو سے ہی تبدیلی آئے گی. ورنہ دیگر احباب جو ہیں تو ایک جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں چیک لسٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اس طرح تو نہیں، مگر محبت جو ہے وہ لوگوں کو بدلتی ہے، اور محبت کو لوگوں کو جوڑتی ہے. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور لوگ تو جرمنی اور برطانیہ اور افریقہ سے آئے ہیں، اور یہاں پہ ان سے لوگ آ کے جڑ گئے ہیں. اور چاہے کوئی چین سے آئے، کہاں سے. بہت ایک بڑا زبردست رشتہ ہوتا ہے یہ خانقاہی فریم ورک میں، جو ایک رشتہ جنم دیتا ہے وہ پیر بھائی کا رشتہ، جس کو پیر بھائی پیر بہن. جی ہاں جی، پیر بھائی اور پیر بہن کا رشتہ جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سگوں سے زیادہ جو ہے آپ کو جی صوفی کانسیپشن میں یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اصل میں یوم الست کا ہے، کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو روحانی رشتہ ہے. تو اصل رشتے یہ ہیں، جو خونی رشتے ہیں وہ آخرت میں وہ شاید نہ بھی ہوں، مگر یہ جو روحانی رشتے ہیں
آخرت میں یہی رہ جائیں گے اور یہی رشتے ہوں گے. اصل ہمارے بہن بھائی ہمارے پیر بہن بھائی ہی ہیں. تو دس از ویری ایمفسائزڈ اینڈ کانشیس پارٹ آف صوفی بلیف کہ آپ اپنے پیر بہن پیر بھائی ان کو آپ اپنا اصل بہن بھائیوں کی طرح انہیں سمجھیں، کیونکہ یہ تو فانی کوئی چیز نہیں، یہ تو باقی کے ساتھ کا رشتہ ہے. بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر گفتگو کو آگے بڑھائیں، رضوان میں پارٹیشن کے بعد کیا ہوا؟ بہت سارے بزرگان دین جو ہیں وہ کراچی میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ سیٹل ہوئے، اور یہاں پہ جیسے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مہاجرین کی جو ہے وہ یہاں آتی ہے. اور وہ when people come، جب لوگ آ کے ادھر سیٹل ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے طور طریقے، ٹریڈیشن اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ آتی ہیں، which is a very very interesting concept. اس پہ میرا خیال ہے کہ جس طرح رضوان بھائی کہہ چکے ہیں کہ جو ماشاءاللہ علم سے تعلق پروفیسر حضرات رکھتے ہیں، انہوں نے کئی صفحے اس کے اوپر تحریر جی مقالات لکھے ہوں گے اس میں. لیکن what does that do to the framework of the خانقاہ is an interesting question. And also I'd like کہ آپ لوگ اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ پچھلے 50 60 سال 70 سال کے اندر مجھے لگتا ہے، اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ لٹریچر میں اس ریلم کا جو یہ ہمارا جو ٹاپک جس کے بارے میں ہم بات کریں، تو صوفی ٹیکسٹ کے حوالے سے بہت تحریریں ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ تحریریں جو ہے ہوئی، اور بہت سارے ماڈرن ڈے بزرگان دین جن میں سے کچھ جو ہیں وہ 20 سال 15 سال 30 سال 35 سال پہلے پردہ فرما چکے ہیں، اور ابھی بھی ریسنٹ ٹائمز میں بھی ان لوگوں نے بہت کانشیس ایفرٹ نظر آتا ہے. کانشیس کیا، وہ تو سارا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے، لیکن آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہم اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کریں. یہ آفاق بھائی آپ فرمائیے. اس میں کراچی کے حوالے سے تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر اس شہر پر خاص کرم ہے. تھوڑا اونچا بولیں. کراچی میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور یہ جو پارٹیشن کے بعد والی بات ہے کہ اس وقت لوگ آئے، تو یقیناً وہ لوگ جو خلیفہ ہوئے ہوں گے یا نیا ملک بنا ہوگا، باطنی دنیا میں حکم ان لوگوں کو ملا ہوگا کہ وہاں جاؤ، اس علاقے میں اس چیز کی آبیاری کرو. تو وہ جہاں بھی آ کے رہے، گھر پر رہے یا کہیں کچھ دنوں بعد کسی، جیسے سخی حسن میں وہ عارفی سرکار کا جو مزار ہے، جی وہ تو ویرانہ ہوگا اس وقت. جی بالکل صحیح. جو وہاں آ کے وہ رکے، جی، اور پھر اتنا بڑا سلسلہ قائم ہوا. جی. تو یقیناً یہ بھی باطنی طور پہ پاکستان کے حوالے سے یہ لوگ آئے، خلفاء جتنے تھے انہوں نے یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ، جو چشتیہ رنگ میں ہو یا قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، جو بھی اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو یہاں پروموٹ کیا، اور یہی کراچی کا کلچر بنا. ورنہ تو کراچی کا کوئی کلچر ہے نہیں، ایک کمیونٹی کے لوگ تو نہیں ہے نا. جی. تو ایک میجر جو ہے وہ 12 ربیع الاول میں بھی نظر آتا ہے جی اس شہر میں. بالکل. ہاں، جس طریقے سے جشن منایا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے قوالیوں کا رواج ہے، سب سے زیادہ قوالی شہر میں پورا شو مارکیٹ بھرا ہوا ہے. جی قوال گلی ہے ایک. ہاں، یہاں پر صوفی مسلک کے لوگوں نے جو چیز پروموٹ کی، تو اس شہر میں جہاں کے ایک کمیونٹی کی زیادہ تعداد میں آئی، اس کا ایک کلچر بھی ہونا چاہیے. کل کو وہ رونا نہ روئیں کہ ہم نے کلچر چھوڑ دیا یا ہم چھوڑ کے آ گئے. نہیں، آپ کا کلچر ہے، یہ روحانی کلچر آپ کا ہے. تو اس شہر کا مین جو کلچر ہے وہ صوفیانہ مزاج مین کلچر. ماڈرن لوگ بھی ہیں یہاں پہ، اور ان میں زیادہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، نئی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اعتراضات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ماحول بھی بنتا ہے اور بنا ہے. باقی کتابیں وغیرہ کتنی لکھی گئیں وہ بتائیں گے. یہ کتابیں تو بہت لکھی گئی ہیں اس پہ نا، ایکسپلوژن. وہ کراچی سے بھی، لاہور سے بھی
ہمارے سب مراکز سے. اور ویری انٹرسٹنگ جو چھوٹی خانقاہ ہیں آپ سپوزلی جو چھوٹے شہر ہیں اس لحاظ سے چھوٹی، میں کسی اس طرح کی چھوٹی بڑے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مقام تو کسی کا تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر چھوٹے شہروں کی بھی خانقاہوں نے بہت کتابیں لکھی اور چھاپی ہیں، اور اہم کتابیں چھاپی ہیں اور لکھی ہیں. اس کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ ظاہر لوگوں تک اس نالج کو پہنچانا ضروری ہے، اور لوگوں کو ایک جیسے بابر بھائی نے کہا اور آفاق بھائی نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی تو نہیں بلکہ لوگوں کو ہدایات ملی کہ بھئی اب یہ کام کرنا ہے اور لوگوں تک یہ پہنچانا ہے. کیونکہ صوفیزم میں لوگ اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی عقل سے نہیں لڑا رہے ہوتے کہ اب یہ کرنا چاہیے اب یہ کرنا چاہیے، مگر لوگ اشارات پہ اور انڈیکیشنز پر، علامتوں پہ چلتے ہیں اور استخارے کرتے ہیں اور ان کے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ضرورت تھی. اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اصل میں ضرورت کس وجہ سے، کیونکہ جو جدید مزاج ہے انسان کا وہ کچھ شکی ہے، اور وہ ممتاز مفتی صاحب کے الفاظ میں کہ وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اسے جاننا ضروری سمجھتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا، میری عقل میں نہیں آئے گا، جب تک میں اسے تسلیم نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے بھی تحریر کی جو ایکسپلوژن ہے اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ اصل میں انسان میں کچھ عقیدت اور ایمان بالغیب اور ان چیزوں کی کچھ کمی ہو گئی ہے، اور اس میں شک اور دلائل کو طلب کرنا اور ایک قسم کا یہ شکی مزاج ہی کہہ لیں، اس کی یہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، اور وہ کسی چیز کو مانتا نہیں جب تک وہ اس کی عقل میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے. تو اس وجہ سے بھی کتابیں زیادہ لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ انسان میں اب وہ تسلیم کا مادہ کچھ کم ہو گیا ہے، اور اس میں دلائل طلبی کا جو ایک وہ گھمنڈ ہے اور ایک مزاج ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ آئی وڈ سے کہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ اسے جاننا چاہتے ہیں، پھر وہ مانیں گے. اور اس وجہ سے سلسلے تو بہت ہیں، مگر جو بیعت ہونے کا رواج ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے جیسے اشفاق احمد صاحب نے اپنا پروگرام زاویہ اور من چلے کا سودا ایک ڈرامہ بھی لکھا اب نئے نئے طریقوں سے. اب کیونکہ روایتی خانقاہ میں لوگ شاید آنے کے لیے بہت سارے جدید لوگ جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں، وہ اپنی آزادی کو نہیں دے سکے. ان کے لیے میری آزادی، میری سوچ، یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے تحریر اور زیادہ اہم ہو گئی، اور خانقاہ جو کام کرتی تھی، جو کہ آفاق بھائی نے 4 مقاصد شروع میں بتائے تھے، تو ان کاموں کو کرنے کے لیے اب نئے طور طریقے جو ہیں ان کی ضرورت اب میں زیادہ شدت سے محسوس ہو گئی. بالکل، تھینک یو سو مچ فار دیٹ ایسپیکٹ جس کے بارے میں آپ نے بھی بات کی. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں تسلیم کرنے کی بات، اور وہ بڑی اچھی خوبصورت ایک بات شاید آپ نے بھی بتائی تھی، جو کہ غالباً آپ کے پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں، کیمیا سعادت جو ایک چیز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مان لینے میں جو حکمت ہے نا وہ انکار کرنے میں نہیں ہے. تو اب مگر یہ بھی ہے کہ جو کہہ کون رہا ہے نا تو اس کی بات مان لی جائے. بالکل صحیح. تو اس میں وہ جو تو وہ صحیح رضوان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تسلیم کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات منوانے والوں کی پاور کم ہو رہی ہے، شاید وہاں کام کرنے کی ضرورت دونوں تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے. بہت بہت خوب. اور یہ بڑی اچھے پوائنٹ پہ رضوان بھائی اس گفتگو کو مجھے لگتا ہے لے آئے آفاق بھائی، کہ ہاؤ از دا آئیڈیا، دا کلاسیکل خانقاہ کا جو آئیڈیا تھا وہ تو شاید اس طریقے سے جیسے رضوان بھائی بھی عرض کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ اس طرح تو اب ایگزسٹ کرتا نہیں. اب آ کے لوگ رہیں گے نہیں، اب وزٹرز ہوں گے. وہ ریاست بہرحال کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے طالب حق اپنی زندگی میں محسوس ضرور کرے گا، اور اشاروں میں اور انڈیکیشنز میں اس کو کہیں نہ کہیں سے اس چیز کا ضرور پتہ لگے گا، اور وہ اس کی صداقت کے اوپر ہے کہ پھر وہ کتنا اس کو فالو کرے. لیکن
وہ جو کلاسیکل خانقاہ کا ٹریڈیشنل خانقاہ کا آئیڈیا ہے وہ بہت خوبصورتی سے اس کو میرا خیال ہے کہ کنٹمپریری زمانے میں میرا خیال ہے کہ ماڈرنائز کیا گیا, اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن میرا خیال ہے کہ جو کچھ بزرگ جن کا نام میرا خیال ہے لیا جا سکتا ہے, بزرگ ہستیوں کا نام لیا جا سکتا ہے, ان میں سر فہرست ماڈرن ڈے میں غالباً اگر میں پیچھے جاؤں تو ابھی تو ممتاز مفتی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن واصف علی واصف صاحب لاہور کے, جی جی واٹ اے بیوٹیفل کنٹریبیوشن. بلکہ ان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ ان کا بڑا ایک ان کے قول اقوال ان کے جو ہے وہ شائع ہوتے رہتے ہیں, which is beautiful. اور ان کا ایک بڑا خوبصورت مضمون یا ایک چھوٹی سی تحریر رحمت کے نام سے بھی غالباً میں نے آپ کے یہاں دیکھی, تو اس میں وہ کیا ایک بات ہے جو آپ بار بار اس کو گنگناتے رہتے ہیں کہ رحمت جو ہے وہ خاص سے, ہاں جی, مطلب بندہ جب گناہ, اس کا لب لباب یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے, تو رحمت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اس میں اس کی کمی ہوتی جاتی ہے, کیا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, تخفیف ہوتی جاتی ہے رحمت سے. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. تو الٹیمیٹلی نسبت محمدی اگر ہے تو بات بچ ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ رضوان بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ پرانا جو نظام ہے خانقاہی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب وہ رہا نہیں, لیکن حیات قادر آپ پڑھیں تو اس میں بھی نہ وہ چلے ہیں اور نہ وہ روزہ ہے اور نہ نفس خوشی ہے. تو اس کا ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہے کہ بہترین دور ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی روشنی ہے تو آپ ڈال دیں. مطلب ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایک خوبی تو ہوتی ہے نا, بالکل, تو نور اللہ نور ہو جائے گا. یعنی روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے جی, تو آپ کے اندر اگر روشنی ہے تو آپ ڈال دیں. بالکل صحیح. تو اس حساب سے یہ بہترین زمانہ ہے. بالکل صحیح. ایک بہت فاسٹ دور ہے, ٹائم کسی کو نہیں ہو, موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو کے دعا پڑھ رہے, تو وہیں پر کوئی مست کلندر وہاں بیٹھا ہوتا تو وہ شاید اس کی اس ادا پہ بھی فدا ہو جاتا اور وہ ڈال دیتا. رکا تو صحیح, بالکل صحیح, رکا تو صحیح. تو ابھی تو یہ بہترین ہے, اسی کو پکڑ کے چلیں کہ بہترین زمانہ ہے, اور روشنی پھیلانے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے دروازہ تھوڑی کھٹکھٹایا جاتا ہے, بس کرتے جائیں. بالکل صحیح. تو اب اپنے اندر نور ہونا ضروری ہے تاکہ نور ڈالا جا سکے کہیں. سبحان اللہ. رضوان بھائی آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی واصف علی واصف صاحب کی بات کی, اور بہت سارے طریقے جو ہیں اب دیکھے جاتے ہیں, اور ذرا سا اپنا مائنڈ کو ایکسپینڈ کر کے دیکھا جائے تو بہت سارے بزرگان دین کے مختلف میتھڈز غالباً نظر آتے ہیں جو کہ they point towards the practices of the Khanqah, but they are in the modern sense of the word very different from that. لیکن وہ شاید کام وہی لے رہے ہیں لوگوں سے. جی ہاں, بہت ساری جو وزڈم ہے تصوف کا, اور خاص طور کے کچھ مخصوص ان کے جو مشاغل تھے وہ تک اب عام کر دیے گئے ہیں. مجھے یاد ہے پی ٹی وی پر لاکھوں لوگوں کے سامنے اشفاق احمد صاحب نے مراقبے کا طریقہ بتا دیا. تو یہ تو چیز تھی جو بہت بعد میں جا کے کئی سال کچھ تسبیحوں پہ آپ لگے رہتے تھے, اس کے بعد جا کے مراقبے کی باری آتی تھی. مگر اب جس طرح آفاق بھائی کہہ رہے ہیں اگر بگاڑ کا زمانہ ہے تو یہ زمانہ اپرچونٹی کا بھی ہے. اس میں بہت سارے مواقع بھی ہیں نئے قسم کے جو پہلے نہ تھے, اور کم محنت پر زیادہ انعامات بھی تقسیم ہو رہے ہیں اس زمانے میں. اور یہ تو اللہ کا تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیں ہر جمعے کو جو حدیث پڑھی جاتی ہے, ہر جمعے کے خطبے میں
کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد جو آئیں گے، اور پھر ان کا زمانہ ان کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ 3 زمانے ہو گئے. تو خیر القرون کی حدیث پڑھی جاتی ہے. پھر فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس حدیث کا نہیں سنایا جاتا، پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جو پچھلے سے زیادہ برا نہیں ہوگا. تو جنرلی تو ایک ڈکلائن، ایک دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ ایک ڈکلائن تو ہوتی رہے گی جب تک حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں آتا. مگر قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو 3 کنتم ازواجا ثلاثہ، کہ تم 3 اقسام کے ہوگے، مقربین جو ہیں وہ پچھلے زمانوں میں زیادہ ہوں گے، آخر میں کم ہوں گے. مگر یہ خوشخبری بھی ہے کہ جہاں مقربین ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ہے، وہاں پہ اصحاب الیمین جو ہے، صحیح لوگ، سیدھے ہاتھ والے لوگ، صحیح لوگ، وہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین. تو صحیح لوگ تو ہوں گے ہر زمانے میں الحمدللہ. یہ تو خوشخبری ہے، تو ہمیں ڈسپیئر کی اور نا امیدی کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نئے طریقے جو ہیں اور نئے راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کوئی اور کھلتا ہے، اور تعلیمات جو ہیں اور جو روشنی جو ہے جس کی آفاق بھائی نے بات کی، وہ پھیلائی جا رہی ہے. لوگ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ اب اس کا اگلا جو سیگمنٹ ہے ہم اس کی طرف چلیں. تو اگر سوال جواب ہیں یا اس کے کوئی کنکلوڈنگ تھاٹس ہیں آفاق بھائی کی، اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کی طرف چلیں. نہیں، بس یہ تصوف کے حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ اصلاح تصور کا نام ہی تصوف ہے. خیالات کی اصلاح جو ہے وہ تصوف ہے. اور خیالات کی اصلاح کیسے ہوتی ہے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے. تو وہ جن کی ذمہ داری ہے وہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہوگی. ایک تو نور علی نور کا معاملہ ہے، اور یہ دور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قلب کی طرف رجوع کرایا جائے تو قلب تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، کیونکہ قرآن بھی قلب پہ نازل ہوا تھا. تو وہ ایک نیا راستہ پھر سے کھولا جا سکتا ہے. جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ لوگوں کی جو ہے نا اصلاح تصور کروائیں، تصورات کی اصلاح کرائیں. ابھی جیسے آپ نے فرمایا میں تو بالکل کنونس ہو گیا، اب کسی اور کے سامنے آپ کہیں گے وہ بھی کنونس ہو جائے گا. یہی اصلاح تصور ہے. بالکل صحیح ہے نا. بے شک بے شک. تو آئی تھنک دیٹس الحمد للہ گڈ پوائنٹ ٹو اپنی گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور یہ تو ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے، یہ کا اختتام کوئی اینڈ ہے نہیں. تو جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. آئی ہیو نو آئیڈیا if there's going to be questions or not. پتہ نہیں یہ ماڈریٹر اگر ہمیں آرگنائزرز اگر ہمیں بتائیں. جی نہیں سچ فی الحال کویسچنس تو نہیں ہے کوئی، مگر کوئی دعا پہ ختم کیجیے گا یا کچھ اور پڑھنا چاہیں آپ تو. آپ دونوں حضرات تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو. رضوان بھائی آپ کوئی اگر بالکل تھینک یو سو مچ تیمور صاحب. رضوان بھائی میرا خیال ہے اسٹارٹ آفاق بھائی نے کر دیا تھا، آپ کوئی دعا فرما دیجئے تو انشاءاللہ. جی آفاق بھائی نے شروع کیا تھا ایک مشرق کے مشہور درود سے، درود تاج سے. اب مغرب کا ایک مشہور درود ہے، میں وہ اس کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، جو کہ غوث ابو مدین کے مرید شیخ مولی عبدالسلام ابن المشیش کا درود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق
وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تذاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بظهر جماله منقة وهياز الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم قائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واغزف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين البحر وحده حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها اللهم اجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائك يا سمعت به كما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرنا بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. Thank you so much رضوان بھائی اور آفاق بھائی آپ لوگ شریک ہوئے اور بہت زبردست مجھے لگتا ہے کہ سیشن چھوٹا سا اور غالباً بے ربط سا تھا لیکن امید کرتا ہوں کہ جو ویورز دیکھ رہے ہوں گے شاید وہ کچھ 2+2 یا joining the dots سے غالباً if somebody can make some sense or benefit inshallah. Thank you تیمور بھائی also for giving us the opportunity اور آفاق بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے اور نور سے اس محفل کو بھر دیا. جزاک اللہ. شکریہ جی. اللہ